کہ تم اپنی محرومی کا ذکر کر رہے ہو اور تم نے اپنی ناانصافی کا ذکر کیا ہے، تو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جو ظلم تمہارے ساتھ ہوا ہے وہی ظلم میرے ساتھ اسی شہر لاہور میں ہوا ہے۔ تو جو ظالم طبقہ ہے اس کی نہ تو کوئی زبان ہے، نہ کوئی صوبہ ہے، نہ کوئی نسل ہے، وہ ظالم ہے، اور ہم مظلوموں کا بھی کوئی صوبہ نہیں، کوئی زبان نہیں، کوئی نسل نہیں، ہمارے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے۔ تو جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے وہی ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے، فرق ہے۔ تم ظلم اور ناانصافی کے خلاف ذرا زیادہ بلند آواز بلند کرتے ہو، اور ہم موقع ملے تو آواز بلند کرتے ہیں، لیکن موقع نہ ملے تو خاموش رہتے ہیں۔ تو احمد شاہ صاحب جو نوجوان ہیں نا، ان میں غصہ بھی ہے، کچھ نوجوانوں میں مایوسی بھی ہے، لیکن مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ اکثر نوجوان جو ہیں وہ تمام تر برے حالات کے باوجود وہ ان حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ سیاسی قیادتوں سے مایوس ہیں، لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ جو پاکستان چھوڑ کے چلے گئے وہ چلے گئے، لیکن ہم نے پاکستان چھوڑ کے نہیں جانا، ہم یہیں پہ رہیں گے، میر صاحب یہ سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، لڑیں گے اور ظالم طبقے کو شکست دیں گے۔ دیکھیں، یہ سوال مجھے بہت سے لوگ کرتے ہیں، میرے سامنے اس وقت میرے بہت سے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان میں سے بھی بہت سے بزرگ ایسے ہیں جنہوں نے بڑی بڑے مشکل حالات دیکھے ہیں۔ یہ کچھ عرصہ کے لیے چلے گئے پاکستان سے، پھر پاکستان واپس آ گئے۔ تو پاکستان سے کچھ عرصے کے لیے چلے جانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ آپ علامہ اقبال اور قائد اعظم کی طرح تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر جا سکتے ہیں، پھر آپ کو واپس آنا ہے یہاں پہ۔ آپ افتخار عارف صاحب کے لیے کچھ عرصے کے لیے لندن چلے جائیں، نوکری کر لیں وہاں پہ اردو مرکز کی، پھر پاکستان واپس آ جائیں۔ آپ کشور نعید صاحبہ کی طرح اور بہت سے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کچھ عرصے کے لیے جائیں، پھر پاکستان واپس آ جائیں۔ تو میرے پاس ہر طرح کی مثالیں ہیں، ایسی بھی ہیں جو گئے اور واپس نہیں آئے، لیکن زیادہ تر مثالیں ایسی ہیں جو گئے اور واپس آ گئے۔ لیکن میرا ایک مسئلہ دوسرا تھا، میرے حالات کچھ مختلف تھے۔ مثلا میں آپ کو صرف ایک واقعہ بتا دیتا ہوں کہ 2014 میں جب مجھے پہ کراچی میں قاتلانہ حملہ ہوا تو میں زخمی پڑا ہوا تھا آغا خان ہاسپٹل میں۔ تو وہاں پہ مجھے بہت سے دوست آ کے یہ مشورہ دیتے تھے کہ آپ کچھ عرصے کے لیے پاکستان سے چلے جائیں۔ تو ایک دن مجھے کسی نے بتایا کہ اس ہاسپٹل کے لان میں کچھ لوگ جو ہیں وہ مسلح ڈال کے تو تمہارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور ایک بوڑھی اماں ہے، اس نے یہ تمہارے لیے امام زامن دیا ہے۔ سستا تھا، امام زامن تھا۔ اچھا، اس دن ایک ایئر ایمبولینس یو اے ای سے آئی تھی، کراچی ایئرپورٹ پہ کھڑی تھی، اور مجھے باہر جانے کا بندوبست ہو رہا تھا۔ تو میں بڑا کنفیوز تھا، جاؤں نہ جاؤں۔ تو میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ ذرا پتہ کرو کہ یہ جو امام زامن اماں جی نے دیا ہے یہ کون ہے، یہ کہاں سے ہے۔ تو وہ گیا نیچے، اس نے پتہ کیا تو پتہ چلا وہ اماں جی تربت سے آئی ہیں۔ تربت سے آئی ہیں، آپ کا امام زامن لے کے، امام زامن لے کے اور ہاسپٹل کے لان میں بیٹھ کے دعائیں کر رہی تھی۔ تو میں نے اپنے ڈاکٹر کو بلایا، ڈاکٹر انعام پال، بہت بڑے ڈاکٹر ہے نا ڈاکٹر صاحب، میں نے ان کو بلایا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ مجھے باہر کیوں بھجوا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ ہم پہ پریشر ہے کہ آپ کو باہر بھجوا دیا جائے، ویسے ہم آپ کا علاج کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا آپ میرا علاج یہیں پہ کر لیں گے؟ انہوں نے کہا 2 گولیاں آپ کے جسم کے اندر ہیں، وہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، باقی 4 میں نکال چکا ہوں، تو اف یو وانٹ ٹو اسٹے ہیئر یو کین اسٹے۔ تو میں نے ان کو اپنا فیصلہ سنایا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ان کو بتا دیں میں کہیں نہیں جا رہا۔ اس نے مجھے پوچھا کیوں نہیں جا رہے؟ میں نے ان کو یہ کہا، ڈاکٹر صاحب نے مجھے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں جا رہے؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کے ہاسپٹل کے لان میں باہر ایک بلوچ بزرگ خاتون بیٹھی ہے، میرے لیے دعائیں کر رہی ہے، اگر میں چلا گیا تو وہ سوچے گی یہ تو بھاگ گیا۔ اس لیے ایسے بہت سے لوگ جنہوں نے میرے لیے دعا کی ہے، اس مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا ہے، ان کو میں یہ تاثر نہیں دینا چاہتا کہ میں ان کو چھوڑ کے چلا گیا، تو ان کے ساتھ ہی جیئیں گے، ان کے ساتھ ہی مریں گے۔
अमीर साहब